بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My dear students, Assalamu alaikum. This is your English class and class 10. Today we are going to learn the Weiss-Kelf, chapter number 2. Our topic is reading and comprehension. Let me start the chapter, the Weiss-Kelf, Aqlmand Khalifa. Paragraph number 1. The Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. خلیفہ ہارون رشید اپنی عقل مندی اور انصاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ایٹ نائٹ، رات کو، he would disguise himself as a common man، اور رات کو عام آدمی کی طرح بیس بدل کر وہ بغداد کی گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ go through the streets of Baghdad means he went through the streets of Baghdad۔ رات کو بغداد کی گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. The reason was behind that, why he went through the streets of Baghdad, because he wanted to know the problems and difficulties of their people, that what are the problems and what are the difficulties at that time. So in order he mingled, means he disguised himself as a common man، یعنی عام آدمی کی طرح بیس بدل کر وہ گلیوں میں محلوں میں جایا کرتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس کا جو مقصد ہوتا تھا وہ اس لیے رات کو جو ہے بیس بدل کر عام لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے تھے۔ اب مقصد اہم کیا تھا کہ ان کی مصیبتوں اور مشکلاتوں کے بارے میں جان سکے۔ This is a paragraph number 1. Second paragraph, we have the second paragraph. One day when he was holding court, two men were brought before him. ایک دن جب وہ دربار لگا رہے تھے تو دو آدمی اس کے سامنے لائے گئے۔ Holding court means دربار لگانا۔ Two men were brought before him. دو آدمی اس کے سامنے لائے گئے۔ One of them was well dressed and appeared to be well-to-do, respectable citizen. ایک ان میں سے جو تھا اس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا اور بہترین اور اچھا شہری لگ رہا تھا۔ while the other seemed to be a beggar because he was in rags. دوسرا جو ہے وہ بھکاری لگ رہا تھا کیونکہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ریکس کا مطلب ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے، جیسے گڈڑیا پہنتے ہیں، بھکاری لوگ پہنتے ہیں، اس کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ بھکاری لگ رہا تھا۔ these two men were holding between them a beautiful white horse. اب یہ دونوں آدمی جو تھے اپنے درمیان ایک سفید گھوڑے کو تھامے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے، ایک سفید کلر کا۔ دا قاضی اپروچ، اب قاضی کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم پوسٹ آف جج جو ہے، اس وقت جو فیصلے کرتے تھے وہ قاضی ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی اگر دو پارٹیز آپس میں لڑ جاتی تھی، جھگڑ جاتی تھی تو خلیفے سے پہلے جو ہے وہ قاضی کے پاس یہ مسئلہ لایا جاتا تھا کہ قاضی اس کا مسئلہ جو ہے وہ سالو کرے، حل کرے۔ اب قاضی بھی جو تھا ہی واز unable to decide that dispute، اس وقت جو ہے وہ قاضی کی بھی جو ہے نا ظاہری علم میں یہ بات نہیں تھی، اور دوسری بات یہ ریزن تھا کہ قاضی ہیز نو وٹنس اباؤٹ دی ہارس، یعنی قاضی کے پاس جو ہے وہ گواہ بھی نہیں تھے اور پروفس بھی نہیں تھے۔ سو قاضی جو ہے وہ ہمیشہ گواہوں کو اور جو ہے جو اس کی ریٹن ڈسکرپشنس ہوتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ قاضی اپروچ ٹو دا کیلف اینڈ سیڈ ٹو ہم، قاضی خلیفے کے قریب آئے اور کہا، او لیڈر آف فیتھفل، اے امیر المومنین۔ دا میننگ آف او لیڈر آف فیتھفل، اے امیر المومنین، آئی براٹ بیفور یو اے ڈسپیوٹ وچ آئی کوڈ ناٹ سیٹل، میں آپ کے پاس ایک جھگڑا لے کر آیا ہوں جس کو میں حل کر نہ سکا۔ اٹ از اے ڈیفیکلٹ کیس۔ قاضی سیڈ ٹو دا کیلف دیٹ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کیس، مینس اٹ از آؤٹ آف مائی مائنڈ، یہ میرے دماغ سے بالکل باہر ہے، میں اس کو جو ہے حل نہیں کر سکا۔ بٹ آئی ایم سرٹن دیٹ ود یور نالج اینڈ وزڈم، لیکن اس نے پورا
یقین کے ساتھ یہ خلیفے سے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے علم اور اپنی جو ہے عقل مندی سے آپ اس فیصلے کا جو ہے اس جھگڑے کا حل نکالیں گے. یو ول پروناؤنس اے جسٹ ڈیسیجن, اور آپ اس کا جو ہے ایک انصاف بھرا فیصلہ کریں گے. اب قاضی کو بھی پورا یقین تھا کہ جس مسئلے کا میں حل نہیں کر سکا اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک خلیفہ ضرور کر پائیں گے, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے کیلف واز جو ہے ویری نالجیبل اینڈ ویری وائز پرسن. اب وہ بہت ہی جو ہے نا عقل مند اور انصاف والا تھا, اس لیے جو ہے قاضی کو بھی پورا یقین تھا کہ اس مسئلے کا میرے پاس حل نہیں تو خلیفے کے پاس ضرور ہوگا. واٹ از دا ڈسپیوٹ آسکڈ the caliph, خلیفے نے پوچھا کیا جھگڑا ہے. these two men here are fighting over this horse, each one up claims and swears that this horse is his. اب یہ دونوں آدمی اس گھوڑے پر لڑ رہے ہیں. each one of them, ان میں سے ہر ایک, each one یہاں پہ indefinite pronoun استعمال کیا گیا ہے, اس میں سے کہہ رہے ہر ایک جو ہے دعویٰ بھی کرتا ہے and swears that this horse is his, اور قرآن مجید پر یا قسم اٹھا رہا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. اسٹیپ فارورڈ, یہ تیسرا پیراگراف. اسٹیپ فارورڈ, آگے آئیے. the caliph ordered the well dressed man, خلیفے نے معزز شہری کو حکم دیا and let's hear what you have to say, اور یہاں پر آ کر کہو جو تمہیں کہنا ہے. the man said to the caliph, now the rich man came forward. اب وہ آگے آیا اور اس کے بعد the man said to caliph, اور اس نے خلیفے سے یہ کہا, O leader of faithful, اے امیر المومنین, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. پہلے تو اس نے جو ہے ایک ایفیڈیوٹ لیا کہ میں آپ کی موجودگی میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. This morning, آج صبح, when I was riding to the city gate, جب میں شہر کی طرف آ رہا تھا, I saw this beggar limping along ahead of me. میں نے اس بھکاری کو اپنے آگے لگڑاتے ہوئے دیکھا. On hearing the sounds of my horse's hoofs, میرے گھوڑے کے پاؤں کی آواز پر, جو اس کے ہوپس ہوتے ہیں یعنی گھوڑے کے جو سم ہوتے ہیں اس کی آواز پر, he turned round and motioned to me to stop. وہ پیچھے مڑا اور اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا. I pulled the reins of my horse, اور میں نے اپنے گھوڑے کی رسیاں کھینچی. He begged me to give him a ride up to the city gate, اور اس نے مجھے التجا کی کہ مجھے شہر کے دروازے تک سواری دے دو. He was lame. Now the rich man told the caliph that he was lame, means he was disabled. یہ معذور آدمی تھا, یہ لنگڑا رہا تھا. I felt sorry for him, اس کے اوپر مجھے رحم آ گیا. So I pulled him up behind on the horse. میں نے اس کو اپنے گھوڑے پر جو ہے نا بٹھایا, اس بٹھانے میں مدد کی. He refused. When we reached the city gate, جب ہم شہر کی دروازے پر پہنچے, I stopped and turned around to help to get him down. اور میں شہر کی دروازے پر رکا اور پیچھے مڑا تاکہ اس کے نیچے اترنے میں مدد کروں. He refused to dismount. Get down and dismount are similar in meaning. اب دونوں کی میننگ ایک ہی ہے, نیچے اترنا. Dismount means بھی نیچے اترنا, get down means بھی نیچے اترنا. اس نے نیچے اترنے سے انکار کیا. I was puzzled. اب at this condition the rich man was puzzled. Rich man was confused. اب جو ہے وہ بالکل امیر آدمی جو تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کو سواری دی, میں اس کو نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن but he refused to get down, لیکن اس نے انکار کیا. اس بات پر he was confused, he was puzzled and gently told him to get down. میں نے اس کو نرمی سے کہا. Rich man said gently told him to get down. اس نے اس کو کہا کہ آپ اتر جائیے, because we had reached the city gate, کیونکہ ہم شہر کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں. He said, اور اس نے کہا, why should I get down? میں نیچے کیوں اتر جاؤں؟ I gave you a ride and now you want to rob me of my horse. میں نے تمہیں سواری دی اور تم اب میرا گھوڑا لوٹنا چاہتے ہو. Means this is an allegation. اب بھکاری نے beggar told him that I give you ride and now you want to rob me my horse. That is the first allegation. یہ پہلا الزام اس نے اس کے اوپر لگا دیا کہ میں نے تمہیں سواری دی, سواری دینے کے باوجود اب تم جو ہے میرے سے گھوڑا لوٹنا چاہتے ہو. Paragraph number 4. Then the beggar limped forward and said, اب without permission in paragraph number 4 you will observe that بغیر اجازت جو ہے بھکاری لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور O leader of the faithful, اور اس نے کہا, اے امیر المومنین, you are the helper and guardian of the poor. آپ جو ہے غریبوں کے بڑے مددگار اور محافظ ہیں. یعنی first of all he praised the caliph, اس نے خلیفے کی تعریف کی. You are a wise and just caliph, آپ بہت ہی انصاف اور عقل مند خلیفے ہیں. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. اب میرے اوپر رحم فرمائیے اور مجھے اس امیر آدمی کی ناانصافی اور ظلم سے مجھے بچا لیجئے.
I can swear that this horse belongs to me. اب بھکاری نے کہا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ گھوڑا میری ملکیت ہے. You must be thinking. And now he want to deceive the calf in his stories. اب بھکاری جو ہے وہ خلیفے کو اپنی باتوں میں لانا چاہتے ہیں, اس کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہر ایک آدمی کی طرح یہاں پر سوچ رہے ہوں گے, like everybody, ہر ایک آدمی کی طرح else in this court جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. How a beggar like me, میری طرح بھکاری جو ہے, how like me can afford to buy and keep such a fine horse, یعنی ایسا عمدہ گھوڑا کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے اور اس کو پال سکتا ہے. afford means bear the expenses of a very expensive horse, یعنی afford کی معنی جو ہوتی ہے وہ bear ہوتی ہے. bear the expense means مہنگی چیز کو برداشت کرنا, اور کہہ رہا ہے کہ ایسے عمدہ گھوڑے کو کس طرح سے پال سکتا ہے. it is because of this horse that I am in race. now the beggar give the reason, a very solid reason on basic and ground realities. کہتے ہیں it is because of this horse, یہ اس گھوڑے کی وجہ سے, that I am in rags, میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہوں, میں نے اسی وجہ سے اس گھوڑے کو خریدا ہے, اسی وجہ سے میں پرانے پھٹے کپڑوں میں ہوں. میں نے جو بھی پیسہ تھا, whatever I have the property and money, I spend on this horse, میں نے اس گھوڑے کے اوپر خرچ کر دیا ہے. so that's why I am in a rags, I am in a very poor condition, میں اس بالکل غریب حالت میں آ گیا ہوں, اس بھکاری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. whatever money I had, I spent on this horse, جو کچھ بھی میرے پاس پیسے تھے وہ میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دیے. this morning, now he told the story to the calf. اب یہ خلیفہ جو ہے, بھکاری جو ہے وہ خلیفوں کی یہ بات سنا رہا ہے کہ آج صبح as I was coming to the city gates on my horse, میں اپنے گھوڑے پر شہر کی طرف جب آ رہا تھا, I noticed this man walking along the road, میں نے دیکھا کہ یہ آدمی راستے پر چل رہا تھا. when I came close to him, جب میں اس کے بالکل قریب آیا, he stopped me and requested to lend him my horse, اس نے مجھے روکا اور گھوڑا ادھار مانگا. now that is the second allegation, یعنی beggar told the calf that when I was coming to city gate, he stopped me and requested to me lend my horse, اس نے مجھے کہا کہ مجھے گھوڑا ادھار دے دو. اب دوسری بات means, as I told you that beggar wanted to motivate the calf in his story, اپنی بات میں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا تھا, اس کو جو ہے یقین دلانا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد اس نے دوسری بات یہ کہی کہ میں جو ہے نا بہت قریب آیا, جلدی میں تھا, اس کے بعد اس نے میرے سے جو ہے نا گھوڑا ادھار مانگا. lend to him my horse for he was in a great hurry to reach the city gate. third statement which was a very strong statement, کیونکہ یہ بہت جلدی میں تھا اس لیے مجھے اس نے ایسا کہا. of course, البتہ I could not lend my horse to a complete stranger. could I, کہہ رہا ہے کہ البتہ میں ایک مکمل اجنبی آدمی کو اپنا گھوڑا ادھار تو نہیں دے سکتا تھا. کیا میں دے سکتا تھا؟ he wanted to inquire this question from calf, کہ کیا آپ ایک اجنبی کو اپنا گھوڑا ادھار دے سکتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں, جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں, جس کو آپ کو جو ہے عطا پتہ ہی نہیں, آپ اس کو کیسے جو ہے اپنا گھوڑا دیں گے؟ could I, and he put an question mark, ایک question mark سوالیہ نشان چھوڑ دیا خلیفے کے آگے. instead, اس کی بجائے I let him ride my horse, میں نے اپنے گھوڑے پر اس کو سواری کرنے دی. while I sat behind him, میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا. as we reached the city gate, جیسے ہم شہر کے دروازے پر پہنچے, he asked me to get down and leave the horse to him, اس نے مجھے کہا کہ اب اتر جاؤ اور گھوڑا اس کے لیے چھوڑ دو. such a fine horse should not belong to a beggar, ایسا عمدہ بہترین گھوڑا کسی بھکاری کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے. he said, اس نے کہا, now be off and don't you mention it to anyone, اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ. be off means دفع ہو جاؤ, out of sight یعنی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. and don't you mention to it anyone, اور کسی سے اس کا ذکر بھی مت کرنا. now beggar told the calf that he said that don't mention it, don't describe this story to any other one. if you did, اگر تم نے ایسا کیا, no one can believe you, تمہارے اوپر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا. then and even if you do, اور اس کو یہ بھی بتا رہے اگر آپ نے ایسا کیا, nobody is going to believe you, آپ کے اوپر کوئی یقین کرنا ہی کرے گا ہی نہیں. now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own, اور اب میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس فورو سے, اس لٹیرے سے مجھے بچا لیجئے, اور جو کچھ میرا اپنا ہے وہ مجھے واپس لوٹا دیجئے. This was the statement given by the beggar before the calf. اب یہ سمپلی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو بغیر نے, گڈڑیا نے خلیفے کو بتائی.
اور اس کے بعد the caliph replied, I think this case is not very difficult to decide. Now you think that کہ اب دونوں کی جو اسٹوری ہے وہ بڑی اتھینٹک ہے. بھکاری بھی اپنی جگہ پر جو ہے نا ایک بہت بہترین اسٹوری سنا رہا ہے, اور دین جو ہے رچ مین نے بھی اپنی سمپل اسٹوری سنائی خلیفے کے آگے. اس کی باوجود اب خلیفہ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. آئی تھنک, کہتا ہے سمجھتا ہوں, دس کیس از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ, میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ یا جو ہے کوئی مشکل ہی کام نہیں. سیٹ دا کیلپ ٹو دا قاضی, قاضی کو اس نے کہا آئی شیل ڈیسائڈ اٹ اے منٹ. اب اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کیس فار قاضی, بٹ فار کیلپ ہی ول پروناؤنس دیٹ آئی ول ڈیسائڈ اٹ جسٹ اے منٹ, میں اس کو 1 منٹ میں حل کروں گا. ٹیل دیز مین to place their hands on the horse, ان دونوں آدمیوں کو کہو کہ گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھیں one by one, ایک ایک کر کے. let the beggar do it first, پہلے بھکاری کو کرنے دو. when the beggar touched the horse, اب جب بھکاری نے گھوڑے کو چھوا, it vanished as if did not like the touch of his hand, وہ اس طرح سے انہیں آیا جیسے کہ وہ بھکاری کے ہاتھ کو پسند ہی نہیں کرتا. اب because in real the horse was not the property of beggar, so that's why اب جو جانور کی خاصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ اس کو لائک کرتا ہے, اس کو قریب آنے دیتا ہے. لیکن اگر کسی کا جانور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کی کوئی دیکھ بھال ہی نہیں کرتا, اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتا, تو اسی طرح سے اس کا کیا ہوگا, وہ اس کے ہاتھ کو کیسے پسند کرے گا, اس کو قریب تک نہیں آنے دے گا. بٹ ایٹ دا ٹچ آف دا رچ مین's ہینڈ, جب امیر آدمی نے اس کو چھوا, the horse snorted and neighed with pleasure, گھوڑا جو ہے وہ خوشی سے ہنہنایا اور اس نے اپنے ناک سے آوازیں, خوشی کی آوازیں نکالی. اب اس بات سے یہ پروو ہوا, this horse belongs to him, pronounced the caliph, خلیفے نے اعلان کیا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس آدمی کا ہے. means this horse belongs to rich man, یہ امیر آدمی کا گھوڑا ہے. give the horse to its master, یہ گھوڑا اس مالک کو لوٹا دیجئے. then the caliph turned to the beggar and said, اور اس کے بعد خلیفہ جو ہے وہ بھکاری کی طرف مڑا اور کہا, you are a liar and a wicked man, تم ایک جھوٹے اور مکار آدمی ہو. you try to rob an honest and respectable citizen, تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. you deserve severe punishment, تم جو ہے ایک سخت سزا کے مستحق ہو. deserve means مستحق ہونا, it means you carry very severe punishment, but I shall be merciful and forgive you, لیکن میں اس وقت آپ کو معاف کروں گا, رحم کروں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. at this time, اس وقت, if you beg forgiveness of this gentleman here, the condition was that for beggar, اب بھکاری کے لیے یہ کنڈیشن تھی, یہ شرط رکھی خلیفے نے کہ اگر تم اس امیر آدمی سے معافی مانگتے ہو یہاں پر تو میں تمہارے اوپر رحم کروں گا, میں تمہیں معافی دے دوں گا اس مرتبہ. لیکن اگر تم نے نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا کام کیا تو ظاہر ہے پھر دربار میں اس کو سزا ملے گی. the rich man readily forgave the beggar, اب امیر آدمی پہلے سے جو ہے وہ تیار تھا بھکاری کو معاف کرنے کے لیے. اینڈ فیلنگ سوری فار ہم, اور اس کے اوپر اس کو بہت ہی رحم آیا. ٹوک آؤٹ ہز پرس اینڈ گیو ہم اے ہینڈ فل آف گولڈ کوائنس, اور اس نے جو ہے اسی اپنا پرس بٹوا نکالا اور ایک مٹھی بھر سونے کے سکے جو ہے اس کو دے دیے. دس نوبل ایکشن آف رچ مین پلیزڈ ایوری بڈی ان دا کورٹ, اور جب یہ اس نے یہ کام کیا تو جو دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت ہی امیر آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس پر جو ہے انہوں نے اس کو داد دی. That is the reading and comprehension. اس کی بعد my dear students, I hope that you understand all the explanations of this chapter paragraph wise. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ we have exercise and comprehension. What was Caliph Harun Rashid known and respected for? خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ کس وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. And answer of this question is in first paragraph. اس سوال کا جواب جو ہے وہ پہلے پیراگراف میں. and this question came in 10 year 2012, 2016 and 2015. this question is the most important question for your examination point of view. یعنی یہ سوال جو ہے وہ 2012 yes question number 1 جو comprehension میں 2012, 2015 and 2016 میں جو ہے یہ کوشچن آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, you will also find the answer of this question in paragraph number 1. آپ کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کے اندر اس کا جواب ہے کہ Caliph Harun Rashid was known and respected for his wisdom and justice, and at night he disguised himself as a common man in order to know the difficulties and problems of their people. تو اس کا جواب جو ہے وہ کنٹینٹ میں بھی دیا ہے پیج نمبر جو ہے 2 پر, اور اس کا جواب آپ کے بک میں آن پیج نمبر جو ہے
2 پر فرسٹ پیراگراف میں موجود ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2, وی ہیو اے کوشچن نمبر 2, وائی ڈیڈ ہی گو تھرو دا اسٹریٹس آف بغداد ایٹ نائٹ. آلسو دس کوشچن از کمبائن ود دا کوشچن نمبر 1. یہ سوال جو ہے کوشچن نمبر 1 کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے. وائی ڈیڈ ہی گو تھرو دی اسٹریٹس آف بغداد ایٹ نائٹ. یہ کوشچن جو ہے 2016 یعنی کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ 2016 یعنی کوشچن نمبر 1 کے ساتھ یہ کمبائن ہو کر آتا ہے کہ یعنی پہلا کوشچن اور دوسرا کوشچن پیپر کے اندر مل کر آتے ہیں. اس کا جواب بھی پہلے پیراگراف کے اندر موجود ہے کہ ایٹ نائٹ ہی گو تھرو دی اسٹریٹس آف بغداد in order to know the problems and difficulties of their people. Question number 3, what did the Qazi say to the caliph? قاضی نے خلیفے سے کیا کہا؟ اب دس کوشچن از لیس امپورٹنٹ کیونکہ اس کی ایک دو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ قاضی نے خلیفے سے آ کر کیا کیا. قاضی سے said to the caliph that I have brought a dispute which I could not settle. This was the statement which was described in paragraph number 2. اب یہ پیراگراف نمبر 2 میں جو ہے یہ ڈسکرپشن موجود ہے قاضی کی. اینڈ لیس امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کا جو ہے 10 ایئر میں کوئی ایسا سوال نہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 4, what was the dispute between the rich man and the beggar? Now this question came in 2018 یعنی کوشچن نمبر 4 جو ہے یہ 2018 میں جو ہے وہ آیا ہے. اب you see in 2018 what was the dispute between the rich man and the beggar. It is a simple story between rich man and beggar. یہ ایک آسان اور سادہ سی کہانی ہے. As you know through the reading کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گی کہ کیا کہانی ہے. Means rich man told the story of the horse and beggar was also told the story of horse, that horse was belongs to beggar. So both this is a story and this question came in 2018, question number 4. And question number 6, what did the rich man tell to the caliph? اب خلیفے امیر آدمی نے خلیفے کو کیا بتایا؟ And this question is less important. And question number 6, what did beggar tell the caliph? یہ بھی simple story ہے یعنی beggar کا جو part ہے what was the part of beggar and what did he tell to the caliph, اس نے کیا بتایا. Why did beggar refuse to get down the horse? And this is not an important question, یہ بھی 10 year میں ابھی تک جو ہے نا نہیں آیا. What did horse do when the beggar touched it? اب بھکاری نے جب گھوڑے کو چھوا تو اس کے کیا ریئیکشن تھے. اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہارس فیل وین دا رچ مین ٹچڈ اٹ. اب گھوڑے کی کیا ریئیکشنز تھے جب اس کو امیر آدمی نے چھوا. دس کوشچن کیم ان 2017. یہ سوال جو ہے کوشچن نمبر 9 جو ہے یہ کوشچن نمبر 2017 کے اندر موجود ہے. یہ کمبائن کوشچن ہو کر آتا ہے. مینس واٹ واز دی اسٹوری بٹوین رچ مین اینڈ بیگر یعنی امیر آدمی اور بیکاری کی کیا کہانی ہے. یو ہیو ٹو رائٹ دی اسٹوری آف بوتھ پرسن. کوشچن نمبر 10, واٹ ڈڈ دا کیلف سے ٹو دا بیگر, اور خلیفے نے بیکاری سے کیا کہا. یو ول فائنڈ دی آنسر ان لاسٹ پیراگراف. اور کوشچن نمبر 10 کا جو آنسر ہے وہ لاسٹ پیراگراف میں جو ہے وہ موجود ہے کہ خلیفے نے بیکاری سے کیا کہا. یہ کوشچنس جو ہے. اس کے بعد ہاؤ ڈڈ کیلف ڈسکور دا ریئل آنر آف دا ہارس. یہ ایک کوشچن ہے. آئی ول گیو یو ایز این اسائنمنٹ کہ آپ نے اس چیپٹر سے جو ہے وہ کیا پڑھا کیا سمجھا. اور اس کے بعد جو ہے ہاؤ ڈڈ کیلف ڈسکور دا ہاؤ ڈڈ caliph discover the real honor of the horse. یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ نے اس چیپٹر سے جو ہے کیا سیکھا, کس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو لرن کیا. یہ کوشچن اگین آئی ریوائز فار یو. ہاؤ ڈڈ دا کیلف ڈسکور دا ریئل آنر آف دی ہارس یعنی خلیفے نے حقیقی جو مالک تھا گھوڑے کا اس کو کس طرح سے اس نے دریافت کیا, کس طرح سے اس کو پہچانا. یہ آپ کی جو ہے نا ہوم اسائنمنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہوم ورک ڈائری ہے لرن دی کوشچن آنسرس اکارڈنگ ٹو 10 ایئر یعنی 10 ایئر کے مطابق جو ہے جو آپ کو کوشچنس ہیں اس چیپٹر کے وہ آپ کو لرن کرنے ہیں, میمورائز کرنے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹینڈ آل دس چیپٹر ویری ویل اینڈ پراپرلی.